الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جو احکامات صادر فرمائے ہیں وہ تمام احکامات جبریل کے ذریعے وہی بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر صادر فرمائے۔ حج فرض کرنا چاہا، جبریل کے ذریعے وہی بھیجی اور بندوں پر حج فرض کر دیا گیا۔ رمضان کے روزے فرض کرنا چاہا پروردگار نے، جبریل کے ذریعے وہی بھیجی اور رمضان کے روزے بھی اسی زمین پر فرض کر دیے گئے۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض کرنا چاہی تو پروردگار نے جبریل کے ذریعے وہی بھیجی اور بندوں پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ لیکن جب باری آئی نماز کی، جب رب تبارک و تعالیٰ کو نماز بندوں پر فرض کرنا تھا تو اس وقت پروردگار نے اپنے محبوب کو معراج پر بلوایا، نبی کو معراج پر بلوایا جبریل کے ذریعے، براق پر سوار کروا کر پروردگار نے بڑی مشقت محبوب کو اٹھوائی اور محبوب کو اپنے پاس معراج پر بلوایا اور وہاں بلوا کر بندوں کی معراج کا انتظام نماز کے ذریعے فرمایا۔ گویا کہ پروردگار نے سارے احکامات زمین پر صادر فرمائے، لیکن نماز کو فرض کیا تو زمین پر نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے لامکہ پر بلا کر محبوب کو امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ لیکن پیارے بھائیو، اس نماز کو ہم نے اس درجے ہلکا جانا، معاف کیجیے گا، امت آج نماز کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، اور بعض تو نماز کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے جملے اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، نماز کو اس درجے ہلکا جانتے ہیں، اپنے سارے کاروبار پر پوری توجہ، لیکن نماز سے بے توجہی ہماری قوم کی اس قدر نماز سے بے توجہی ہے کہ اللہ کی پناہ آپ میں سے جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جا چکے، جو لوگ کعبۃ اللہ شریف میں عمرے کو جا چکے، محترم پیارے بھائیو، وہ بخوبی جانتے ہیں جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے کعبۃ اللہ کا طواف روک دیا جاتا ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے کعبے کا طواف روک دیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں کہ نماز کا مقام کس درجے عرفہ و اعلیٰ ہے کہ پروردگار کے گھر کا طواف بھی نماز کے لیے روک دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم اس نماز کے لیے اپنا کاروبار نہیں روک سکتے۔ آج اس نماز کی اہمیت ہمارے دماغ میں اس درجے ہے، اس درجے ہم نماز کو اہمیت دیتے ہیں کہ نماز کو ہم نے اتنا ہلکا جانا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، بعض فقہا کہتے ہیں جس نے نماز کو ہلکا جانا اس نے کفر کی۔ محترم پیارے بھائیو، آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے نماز کو اہمیت دی ہی نہیں، ہم اپنے کاروبار کو اہمیت دیتے ہیں، ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، ہم نے نماز کو پس پشت ڈال کر ذلت و رسوائی اپنا مقدر بنا لی۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرخ روئی حاصل کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملات میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے، تو ہمیں ایک ہی کام کرنا ہوگا، اپنی اس پیشانی کو اپنے مولا کی جناب میں جھکانا ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پیاری بات کہی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے پیارے بھائی، خدا را نماز کو اہمیت دے۔ نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز وہ عبادت ہے کہ بندہ زمین پر اپنی پیشانی جھکاتا ہے، پروردگار اس کو اس قدر بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ فلسفہ تو آج تک کوئی سمجھا ہی نہیں پایا کہ بندہ جھکتا ہے اور اللہ اٹھاتا ہے، بندہ جھکتا ہے اللہ اسے بلند و بالا فرماتا ہے۔ محترم پیارے بھائیو، بندے کا اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی جناب میں جھکنا، یقیناً اسے دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانیوں سے ہمکنار فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پیشانی کو اپنے مولا کی جناب میں جھکائیں۔ یاد رکھیں، بندہ اللہ کے سامنے جھکنے کا مزاج بنا لے گا، پروردگار اسے کسی اور کے سامنے جھکنے سے محفوظ رکھے گا۔ آج ہم نے اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانا چھوڑا، نتیجہ یہ ہوا ایرو غیروں کے سامنے ہم جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے سامنے جھکتے تھے کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں تھے۔ جب سے ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکانا چھوڑی، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی پیشانی کو اپنے مولا کی جناب میں جھکانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔